سورہ بقرہ آیت نمبر 262۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس خرچ کرنے کے پیچھے کوئی احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، غم زدہ ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی غنی ہیں، بردبار ہیں، حلیم ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے خرچ کرنے کے متعلق گفتگو کی گئی اور آپ حضرات کو بتایا کہ یہ خرچ دو طرح کا ہے، ایک ہے عمومی طور پر خرچ کرنا، اور ایک یہ کہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ دونوں کا اپنا اپنا ثواب ہے، جس کا یہ ہے کہ جو عمومی طور پر خرچ کیا جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام یا بینیفٹ یا ثواب ملتا ہے اس کا سٹار 10 گنا سے ہے، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی ادنا سے ادنا نیکی بھی 700 گنا سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد چلتی چلی جاتی ہے، جتنا اخلاص ہوگا اسی حساب سے چلتا چلا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ جو ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کے متعلق کچھ اور باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہیں، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے خرچ کے صحت کے لیے شرائط، کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں، کہ وہ مسلمان ہو، سنت کے مطابق خرچ کرنے والا ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری وغیرہ نہ ہو، یہ چیزیں ہیں۔
دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس خرچ کو باقی رکھنے کی شرائط کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس خرچ کو باقی رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید اور اجر و ثواب لینے کی جو شرائطیں ہیں وہ کیا ہے۔ اس کو آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھیے، جیسا کہ انسان ایک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کے شروع کرنے کے لیے صحیح ہونے کے لیے شرائط کہ بندے کا وضو ہونا چاہیے، جگہ کا پاک ہونا چاہیے، کپڑے کا پاک ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، یہ نماز کے شروع ہونے کی شرائط ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ نماز کو برقرار رکھنے کی شرائط کہ جب آپ نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر شروع کر دی، تو اب اس نماز کے صحیح اور برقرار رکھنے کی شرط یہ ہے کہ انسان جناب نماز کے اندر گفتگو نہ کرے، نماز کے اندر کوئی کھائے پیے نہیں وغیرہ ذالک یہ چیزیں۔ اگر اس نے اللہ اکبر کہہ کر مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی چیز کھا لی، کچھ پھل کھا لیا، کچھ دوسری چیز کھا لی، تو اب یہ نماز برقرار نہیں رہے گی اس کی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے اس نے نماز شروع کر دی، ایک رکعت پڑھ دی، ایک رکعت کے بعد کسی سے گپ شپ شروع کر دی، اچھی طرح گپ شپ کرنے کے بعد پھر ما بقیہ دوسری تیسری رکعت پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز کو برقرار رکھنے کی اب شرط ہے، اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بعینہ ہی صدقہ ہے کہ صدقہ کے جس طرح دینے کی شرائط ہیں، ویسے اس صدقے کے بینیفٹ اور اس صدقے کے اجر و ثواب کو برقرار رکھنے کی بھی کیا ہیں شرائط ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ ان دونوں آیات کے اندر بیان فرمایا۔ وہ کیا، وہ دو شرطیں یہ بیان کی ہیں، فرمایا کہ لا یتبعون ما انفقوا منا، دوسرے نمبر فرمایا ولا اذا، کہ جو خرچ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی احسان نہ جتلایا جائے اور دوسرے نمبر پر کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، احسان نہ جتلایا جائے اور تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احسان جتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی اپنے اعزہ و اقارب پر، پڑوسی پر اور کسی مدرسے میں یا کسی جگہ پر کسی بھی نیکی کی راہ میں خرچ کر دیا، اب خرچ کرنے کے بعد جناب آپ احسان جتلاتے پھر رہے ہیں کہ یہ جو مدرسہ چل رہا ہے نا، یہ جو مسجد چل رہی ہے یا یہ جو رفاہی کام چل رہا ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے اس کا بینیفیشر کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ میں ہی تو ہوں، میں ہی تو دے رہا ہوں، اگر میں ان کو نہ دوں تو ان کی مسجد ہی نہ چلے، ان کا مدرسہ نہ چلے، ان کا یہ رفاہی کام نہ چلے، یہ نہ چلے، وہ یہ احسان جتلانا ہے۔ یا جناب اعلیٰ کسی کو دے کر کسی موقع کے اوپر احسان انسان جتلا دے کہ یا تجھے فلاں موقع پر یاد ہے جب تمہارا یہ مسئلہ تھا تو تمہیں میں سپورٹ کیا تھا، اور تمہیں جناب اعلیٰ میں نے تمہارے ساتھ یہ تعاون کیا تھا اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، تو فرمایا کہ جب آپ نے یہ احسان جتلایا تو آپ کا سارے کا سارا اجر و ثواب کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ تو نیکی کرنے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے اوپر احسان نہیں جتلانا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ولا اذا، تکلیف بھی کوئی نہیں پہنچانی، کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچانی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکلیف پہنچانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے جناب اعلیٰ اس کو کوئی اللہ کی راہ پہ خرچ کیا ہے، یا آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کی ہے، یا آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے، اب اس کے بعد جناب اعلیٰ اس کو تکلیف کس طرح پہنچا رہے ہیں؟ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس سے کوئی کام لے رہے ہیں، اس کو کوئی ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں، یا کوئی اور ایسی جناب اعلیٰ کوئی بات کر رہے ہیں جس سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ تکلیف دہ ہیں، یہ تکلیف کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی خرچ کرنے کے بعد اب خرچ کو برقرار رکھنے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرے گا، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اب اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا اجر ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد ایسے ہیں، 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں کہ ان کے اوپر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان کو پاک کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہے جو اپنا سودا مارکیٹ کے اندر اپنا جو سامان وغیرہ ہے وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچنے والا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر قسم اٹھا کر کہتے کہ میرا یہ مال یہ
اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا کوئی کچھ بھی خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد احسان وغیرہ جتلاتا ہے، تو فرمایا یہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن پر قیامت و دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نظر کرم فرمائیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، الٹا ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ محترم سامعین کرام، ہم تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھ رہے ہیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں۔ کیا ہم خرچ کرنے کے بعد ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرتے؟ ہو جاتا ہے، کبھی احسان بھی جتلا دیتے ہیں، کبھی جناب اللہ جس کو خرچ کیا ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا زر خرید غلام ہو گیا ہے، ہم اس سے کام بھی لے لیتے ہیں، اور ہم کبھی جناب اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کے بعد اتنا بڑا جو انعام اللہ تعالیٰ سے ملنا تھا وہ سارے کا سارا کیا کر دیا؟ اس نے ضائع کر دیا ہے۔ اگلی آیت میں مبارکہ فرما رہے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ فرما رہے ہیں، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ بسا اوقات انسان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اس سے سوال کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ احسن انداز کے اندر اس کو کیا کر دے، احسن انداز اس کو دور کر دے، ٹال دے یا کچھ بات کر دے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی ابھی فی الوقت نہیں ہے، یا یہ کہہ دے کہ بھائی اللہ بھلا کرے، یا بھائی اس طریقے سے۔ لیکن ایک آدمی جناب اللہ وہ خرچ بھی کر رہا ہے، دے بھی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کیا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں عموماً اکثر یہ جملے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں مثال کے طور پر کہ یا تم صحیح ہٹے کٹے ہو، موٹے تازے ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے حرام خوری کے اندر تمہیں پڑے ہوئے، یہ کر رہے ہو اور مانگ رہے ہو اور فلاں کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ پھر میں کہ اگر تم نے اس کو نصیحت کرنی ہی ہے مثال کے طور پر، اس کو یہ بتانا ہی ہے اور اس مانگنے سے عار دلانی، مثال کا بندہ ٹھیک ٹھاک کے تندرست ہے تو اس کو پہلے احسن انداز میں بتا دو کہ بھائی آرام سے ایک طرف کر کے سمجھا دو کہ بھائی دیکھو یار تم بالکل صحیح ہو، صحت مند ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، تم اچھا روزگار کما سکتے، یہ کوئی مانگنا کوئی اچھا تو نہیں ہے، یہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا آپ کے ساتھ، اچھا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی روزگار چاہیے، کوئی آپ کو روزگار نہیں مل رہا، میں آپ کی سفارش کر دیتا ہوں، یا میرے پاس فلاں روزگار ہے، یا اس طریقے سے کوئی بات ہے، کوئی ایسی بات کر دی جائے۔ لیکن اس کو جناب اعلیٰ پیسے بھی دے دیے اور ساتھ ساتھ 2-4 باتیں بھی سنا دی۔ یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آج کل عموماً معاشرے کے اندر یہ ہے کہ بعض مانگنے والے کچھ ذرا لیچڑ قسم کی بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کہ وہ پیچھے پڑ جائیں، بھائی دے دیں اللہ کے نام پر، باؤ جی دے دو، ٹھیک ہے نا، اللہ دینا، حاجی صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب یا فلاں صاحب، ٹھیک ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ حج کرائے، اللہ تعالیٰ مدینے دی زیارت کرائے، اللہ تعالیٰ جیسے ان کی جناب اللہ ہوتے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ دے دو نا، اللہ کے نام دے دو، بار بار وہ سوال کرے۔ انسان بسوں کا زچ کھا جاتا ہے اور زچ ہو کر اس کو کوئی سنا دیتا ہے کہ بی بی تینوں کہنا معاف کر دے، ایویں پیچھے ہی پڑ جاندی ہو تسی، یا فلانے تو یہ بھی کر دے وہ بھی۔ تو فرمایا کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ ایسی کنڈیشن کے اندر، ایسی صورتحال کے اندر کوئی مناسب الفاظ کہہ دینا کہ بھائی معاف کر دیجئے، یا اللہ بھلا کرے، یا اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کرے، یا آپ کے حاجات یا کوئی پریشانی اس کو دور کرے۔ یہ بہتر ہے کہ انسان جناب اللہ کوئی 8 10 12 15 20 روپے نکال کر دے دے اور کہے کہ بس پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، لے جاؤ اور نکل اپنا کام کر، ہوتے نظر نہ آئیں اس طرح۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی باتیں نہیں ہوں جی۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی کیا ہے، غنی ہے۔ ٹھیک، غنی کیسے ہیں کہ بھائی اگر وہ دے رہے ہیں تو تمہیں آج اگر اللہ تعالیٰ دینے والا بنایا تو یہ اس کی کرم فرمائی ہے، ورنہ کون سا ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو ہمارے ساتھ کوئی بینک بیلنس آیا تھا یا ہم کوئی خزانے لے کر آئے تھے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہی دیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اگر مالدار کر سکتا ہے اور اس کو مانگنے والا گدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدلتے ہوئے آپ کو اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جناب اعلیٰ کہ وہ دینے والا بن جائے اور تم کل مانگنے والے بن جاؤ، یہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ اور حلیم بردبار بھی ہے کہ جس طریقے سے تمہیں جناب اعلیٰ دے کر غصہ آ رہا ہے کہ نہیں، ایسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو یا خرچ کر کے اس طرح باتیں کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو درگزر کر رہے ہیں نا
کتنا کچھ سنا رہے ہیں لیکن پھر بھی تمہارے اوپر اللہ کی نعمت ہے اور یہ ساری کچھ کیا ہے جاری ہے۔ دوبارہ فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بڑے ہی غنی بھی ہیں اور بڑے بردبار بھی ہیں۔ ما بقیہ پھر آگے یہ ہے کہ یہ جو سائلین ہیں مانگنے والے ان کی کیا صورتحال ہے، اس کے متعلق مزید آگے آنے والی کچھ آیات اس رکوع کے خاص طور پر آخر کے اندر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی اور اللہ کی راہ میں صحیح معنوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔